بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ ہمارا 32واں سیشن ہے، 33واں سیشن ہے، 33واں۔ اس میں جو ہم آیت الکرسی کے بعد والی دو آیات پڑھیں گے، لیکن شروع میں حدیث۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے لیے ان مجلسوں کے بغیر چارہ نہیں، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے وہاں ضرور بیٹھنا ہی ہے یا تم کو وہاں ضرور بیٹھنا ہی ہے تو تم راستے کو اس کا حق دو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، نگاہوں کو پست رکھنا، تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا یا خود تکلیف پہنچانے سے باز رہنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا۔ دیکھیے اب راستے کے حق جو ہے وہ 5 حق بتائے گئے ہیں۔ نگاہوں کو پست رکھنا، ہمارا آج کیا حال ہے؟ تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹانا، ہمارا کیا حال ہے؟ وہیں کچرا پھینکتے ہیں راستے میں۔ ہمارے بازار سب سے گندے ہیں، کیوں؟ وہیں کھاتے ہیں، وہیں پھینکتے ہیں، جو چیز ملی وہیں پھینک دیا۔ یہاں پر کیا ہے؟ تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹانا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگ سویلائزڈ ہیں، ہمارے دین میں جو ہے یہ چیز شروع سے کہی گئی ہے۔ اگر ہم دین پر عمل کریں تو ہم سویلائزڈ ہوں گے، یہ نہیں کہ ان کو فالو کریں تو سویلائزڈ ہوں گے۔ دین میں ہمارے شروع سے شامل ہے خود تکلیف پہنچانے سے باز رہنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا۔ اور اکثر جو ہے شیطان کا ویسے بھی بہت ایکٹیو سینٹر رہتا ہے بازار، تو وہاں بھی جو ہے نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا، یہ راستے کا حق ہے۔ کتنے ہم دور ہیں اس پہلو سے کہ ہمیں خیال بھی نہیں آتا کہ بازار بھی کوئی یا راستہ بھی کوئی ایسی جگہ ہے، بازار کا ذکر نہیں، راستے کا ہے۔ ظاہر ہے بازار میں تو راستے ہی راستے ہیں، تو راستے کا حق یہ ہے کہ نیکی کی تلقین کی جائے اور برائی سے روکا جائے۔ یعنی میں خود اپنے آپ کو بھی ریمائنڈ کرتا ہوں اور ایویلویٹ کریں، محاسبہ کریں کہ کتنے بار ہم نے اس حدیث کے بارے میں سوچا ہے، اس حدیث پر عمل کرنے کے بارے میں سوچا ہے کہ راستے کا یہ حق ہے کہ یہاں پر نیکی کی تلقین کی جائے اور برائی سے روکا جائے۔ چلیے اب ہم آتے ہیں اسپوکن عربک کی طرف۔ لاسٹ ٹائم ہم نے کہا تھا لازم علیہ ان اذهب، لازم اذهب، جانا ہے مجھے، ضروری ہے جانا۔ علیہ ان، مجھ پر کہ، لازم علیہ ان، لازم ہے مجھ پر کہ، اذهب میں جاؤں، یا بریف میں لازم اذهب۔ اور اگر آپ بولیں گے نہیں ٹھہریے، چائے پیجئے، قہوہ پیجئے، تو بولیں گے اشرب، اشرب شائی قہوہ۔ قہوہ کافی ہے اور شائی جو ہے چائے۔ اشرب پیو، اشرب ہونا چاہیے وہ، اوکے۔ شریبہ یا شریب، چیک کرتا ہوں میں، اشرب شائی نہیں ہے، اس میں نہیں ہے، اشرب شائی، اشرب پیو، چائے قہوہ۔ چلیے اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف۔ لاسٹ ٹائم ہم نے نادا کی پریکٹس کی تھی، جاہدا، نادا، یہ ایک ہی وزن کے ہیں، مزید فی میں فاعلہ کے وزن پر ہیں۔ مزید فی کا یہ دوسرا ایریا ہے، پہلے ہم نے فعلہ پہ کیا، سبح، نزل، اس پر پریکٹس کی ہم نے، اور اس کے بعد دوسرا اسٹائل ہے وہ فاعلہ کا ہے، یعنی فے کے بعد الف آئے پاسٹ ٹینس میں، فعلہ کے بجائے فاعلہ ہو، اور اس میں ہم نے جاہدہ کی پریکٹس کی اور نادا کی پریکٹس کی۔ نادا کی کیوں کی؟ کیونکہ اس میں ایک ویک لیٹر ہے، تاکہ یہ بھی معلوم ہو کہ ویک لیٹرز والے کیسے بنائے جاتے ہیں۔ اور نادا جو ہے قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ 44 ٹائمز آیا ہے۔ چلیے، نادا، نادو، نادیتا، نادیتم، نادیتو، نادینا، ینادی، ینادونا، تنادی، تنادونا، انادی، ننادی، نادی، نادو، لا تنادی، لا تنادو، مناد، منادا، منادا،
منادن منادا منادا. آج ہم جو ہے بہت ہی اہم مزید فی کا باب کریں گے جو قرآن میں اور عربی میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، اور وہ ہے افعل کا. فعل کے بجائے افعل، یعنی شروع میں الف جس کے ایڈ کر دیا گیا. خرجہ نکلا، اخرجہ نکالا، نزلہ اترا، انزلہ اتارا. تو یہ جو ہے یہ ایک مفہوم اس میں، دوسرے مفہوم بھی ہو سکتے ہیں. جیسے ارادہ ہے، ارادہ کیا، بس ارادہ مطلب ارادہ کیا. کہاں سے آیا وہ بحث جو ہے فائدہ مند نہیں ہے اس کی. چلیے تو ہم پہلے ایک ہی بار پیٹرن پہ پریکٹس کریں گے اور اس کے بعد ایک ریفرنس ہمارا اخرجہ ہوگا. خرجہ نکلا، اخرجہ نکالا. بہرحال پہلے پیٹرن کرتے ہیں. افعل افعلوا، افعلت افعلتم، افعلت افعلنا، یفعل یفعلون. یہ بہت اہم ہے. ہاں، یفعل کے بجائے یفعل. یفعل یفعلون، تفعل تفعلون، افعل نفعل. اور یہ بھی بہت اہم ہے. افعل افعلوا، اوکے، افعل افعلوا، افعل افعلوا، افعل افعلوا، لا تفعل لا تفعلوا، مفعل مفعل افعال. چلیے ہم اخرجہ پہ اچھی پریکٹس کرتے ہیں. ہم یہ پہلے ہمارے ساتھ پڑھیے آپ. خرجہ کیا ہے؟ خرجہ نے نکلا. خرجہ، خرجو، خرجتا، خرجتم، خرجتو، خرجنا. ہم خرجہ کا کر رہے ہیں ابھی. ہاں، یخرجو نکالتا ہے، یخرجو نکلتا ہے، یخرجو، یخرجو یخرجون، تخرجو تخرجون، اخرجو نخرجو، اخرج اخرجو، لا تخرج لا تخرجو، خارج ڈیش خروج. یہ نکلا کا کرے، یاد رکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں میں. یہ نکلا کا ہو گیا. اب نکالا کا کرنا ہے. اب ہم اخرجا اخرجو، اخرجتا اخرجتم، اخرجتو اخرجنا، یخرجو یخرجون، تخرجو تخرجون، اخرجو نخرجو، اخرج اخرجو. اخرج نکل، اخرج نکال، اخرج اخرجو، اخرج اخرجو، لا تخرج لا تخرجو، لا تخرج مت نکل، لا تخرجو مت نکلو، لا تخرج مت نکالو، لا تخرج لا تخرجو، لا تخرج لا تخرجو، مخرج مخرج اخراج. وہ کیا تھا نکلنے کا؟ خارج ڈیش خروج تھا. یہ ہے مخرج نکالنے والا، مخرج جس کو نکالا گیا، اخراج نکالنا. مخرج مخرج اخراج، مخرج مخرج اخراج، مخرج مخرج اخراج. اوکے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے. اب آپ اخرجا اخرجو، اخرجتا اخرجتم، اخرجتو اخرجنا، یخرجو یخرجون. اللہ تعالیٰ یخرج الحی من المیت، نکالتا ہے زندے کو مردے سے. ویخرج المیت من الحی. تخرجو تخرجون، اخرجو نخرجو، اخرج اخرجو، لا تخرج لا تخرجو. ایک بات یاد رکھیے، لا تخرج کیسا بنائیں گے آپ؟ تخرج سے لا تخرج بنتا ہے. تخرجو تو نکالتا ہے، لا تخرج مت نکال، کیونکہ سامنے والے کو ہی بولیں گے نا. لا تخرج لا تخرجو، مخرج مخرج اخراج، مخرج مخرج اخراج. یہ بہت ہی اہم ہے اور قرآن میں بہت ہے. اخراج کتنے بار آیا بھائی؟ 108 بار آیا ہے صرف یہی لفظ.
چلیے، اور اس وزن کے قرآن میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا مزید بھی ہے افعل کا، اخرج، انزل، اراد، احیا، امات، آمن، اسلم، انسون۔ اب ہم آتے ہیں پچھلی کلاس کے ریویژن کی طرف۔ پچھلی کلاس میں ہم نے آیت الکرسی کی پریکٹس کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، الحی القیوم، الحی زندہ ہے، اور جی ہمیشہ زندہ ہے، صفت ہے اس کی، زندہ رہنا اس کی صفت ہے، ہمیشہ زندہ ہے، کسی نے کو زندہ نہیں کیا۔ القیوم قائم رکھنے والا، قائم ہے اور قائم رکھنے والا، خود سے قائم ہے اور قائم رکھنے والا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذ نہیں پکڑتی اس کو، نہیں آتی، ہو اس کو، سنۃ اونگ، ولا اور نہ نوم نیند۔ نیند کے لیے کیا ہم نے کہا تھا ریفرنس؟ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نوم کا مطلب نیند۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو اسی کا ہے، ما جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں۔ سماوات کا سنگولر کیا ہے؟ سما، سما یعنی آسمان، سماوات آسمانوں کی، آسمان کی جمع ہے۔ من کون؟ ذا الذی جو، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یشفع شفاعت کرے، عندہ الا مگر، یہاں پہ مگر اچھا بیٹھتا ہے، مگر باذنہ اس کی اجازت سے، بی سے اذن اجازت ہی، اس باذنہ ہی اس کی اجازت سے۔ کون ہے جو اس کے پاس شفاعت کرے مگر اس کی اجازت سے، یعنی اس کی اجازت کے بعد شفاعت کر سکتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کر سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو بین ایدیہم ان کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ولا اور نہیں، یحیطون دیکھیے آج اپلیکیشن اس میں آ گیا ہے اس کا، احاطہ یحیط، اخرج یخرج، احاطہ یحیط، یحیط یحیطون، تحیط تحیطون، احیطون احیط، احاطہ احاطوا، احط احطتم، احط احطنا۔ تو یحیطون نہیں وہ احاطہ کر سکتے، بشیء کسی چیز کا، احاطہ کے ساتھ بھی آتا ہے، کا احاطہ کرنا، اوکے، احاطہ بھی، من علمہ ہی اس کے علم سے، الا مگر، بما اس کا جو، شاء وہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، وسع سما لیا ہے، کرسیہ اس کی کرسی نے، اور دوسرا مطلب اس کا اس کی حکومت نے، اس کے اقتدار نے، السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو، ولا یعودہ حفظہما، ولا اور نہیں، یعود تھکاتا، ہو اس کو، حفظہما ان دونوں کا حفظ، ان دونوں کی نگرانی۔ وہو العلی العظیم، وہو اور وہ، العلی، علی یعنی بلند مرتبہ، العظیم عظمت والا۔ اب ہم آتے ہیں اس کی بعد والی دو آیات۔ ٹھیک ہے، میں پہلے ترجمہ پڑھتا ہوں ان دو آیتوں کا۔ زبردستی نہیں دین میں، بے شک ہدایت سے گمراہی جدا ہو گئی ہے، بس جو گمراہ کرنے والے کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے، بس تحقیق اس نے حلقے کو مضبوطی سے تھام لیا، ٹوٹنا نہیں اس کو، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اللہ ان کا مددگار ہے، وہ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور جو کافر ہوئے ان کے ساتھ ہی گمراہ کرنے والے ہیں، وہ انہیں نکالتے ہیں روشنی سے اندھیروں کی